حاجی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ خواتین کے جو روزے ہیں ان کی رخصت پہ کچھ ارشاد فرمائیے کیسے ہے؟ جی، خواتین کے روزوں کی رخصت کے حوالے سے جی شریعت مطہرہ نے جی چونکہ خواتین کو ایک بیماری لاحق ہوتی ہے حکمت خداوندی کے تحت، جی وہ ہر ماہ میں صحیح، اس کی مدت جو ہے وہ 3 دن سے لے کر 10 دن تک ہے، ٹھیک، جس کو شرعی زبان میں حیض کہا جاتا ہے۔ جی اس بیماری میں اس کے اوپر روزے نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اللہ خالق کائنات کا بھی ارشاد ہے قرآن میں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ٹھیک ہو گیا، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ جی وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ بكم الْعُسْرَ، العسرہ، ٹھیک، چونکہ یہ بھی ایک بیماری ہے، جی تو بیماری کے ایام میں جی خالق کائنات نے رخصت عطا فرمائی صحیح، کہ تم ان ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس بیماری کو دوسری بیماری پر ہم قیاس نہیں کریں گے، بالکل ٹھیک سمجھے ہے، نا جی؟ صحیح، یہ کیونکہ اس بیماری میں اگر کوئی اور بیماری لاحق ہو جی تو اس میں گنجائش ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، جی وان تصوموا خیر لکم بھی ہے، صحیح، اگر روزہ رکھو تو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جی لیکن ان ایام میں روزہ عورت نہیں رکھ سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک، ایک تو یہ ہے، جی اور دوسرے بچے کی ولادت کے بعد جی جو 40 دن کا پیریڈ ہوتا ہے جی اس کو نفاس کا نام دیا جاتا ہے، صحیح ان ایام میں بھی عورت کے اوپر روزہ نہیں ہے، صحیح، بلکہ ان ایام کے روزوں کو وہ صحت مند ہونے کے بعد یا پاک ہونے کے بعد مدت گزرنے کے بعد وہ دوبارہ ان کی قضا کرے گی صحیح، جب اسے موقع ملے گا، جن رمضان میں تو خواتین نہیں، کو رمضان کے بعد۔ جی جن خواتین کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دینے کے قریب ہیں اس حالت میں وہ ان کو روزہ رکھنا چاہیے، رکھ سکتی ہے؟ جی اگر وہ صحت مند ہیں جی اور ان کی صحت پر اور اس بچے کی صحت کے اوپر اثرات مرتب ہونے کے کچھ ایسا اندیشہ وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر تو روزہ وہ رکھ لیں۔ اچھا ٹھیک، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میری صحت کو بھی اس سے نقصان مل سکتا ہے اور بچے کو بھی مل سکتا ہے، صحیح، تو اس حوالے سے اسے رخصت ہے، لا اکراہ فی الدین، بالکل ٹھیک دین ہے۔ میں سختی نہیں۔ اسی طرح جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، ابھی چھوٹے بیبیز ہیں ان کے، جی تو ان کے لیے کیا حکم ہے روزے کے بارے میں شرع شریعت کا؟ جی ان کے لیے بھی یہی ہے، جی اگر وہ سمجھتی ہیں جی کہ دودھ پلانے کی حالت میں ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے جی یا بچے کی صحت متاثر ہوئے گی روزہ رکھنے کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا، تو پھر اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی صحت کا اور بچے کی صحت کا خیال رکھے اور روزوں کی قضا کر لے، ان ایام میں وہ روزے نہ رکھے تاکہ اسے اور اس کے نو مولود کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن ایک بات یاد رہے اس میں جی 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 کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ آسانی کے لیے چونکہ مالی فراوانی بہت ہوتی ہے جی وہ فدیہ ادا کر دیتے ہیں کہ چلو جی ہماری طرف سے فدیہ ہو گیا، جی تو جناب اس صورتحال میں فدیہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، فدیہ اس صورت میں قابل قبول ہوتا ہے کہ جب بندے کو یہ امید نہ رہے کہ میں صحت مند ہوں گا، جیسے شیخ فانی، ہاں بالکل، چونکہ ان کو اللہ خالق کائنات نے جناب ایمان باقاعدہ یہ جو رخصت دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایام گزرنے کے بعد جب یہ عارضہ جو ہے وہ لاحق نہ ہو اور یہ معاملات ختم ہو جائیں تو اس کے بعد وہ روزے رکھیں گی، اپنی روزے رکھیں تعداد تو پوری کریں گی، ثواب، ہاں نا جی، وہ پوری کریں گی، اس تعداد کو پوری کریں گی، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بڑا لازمی اور ضروری چیز ہے۔ عورتوں کے حوالے سے 2 چھوٹے چھوٹے اور سوال ہیں، وہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے۔ ایک تو یہ کہ کھانا وغیرہ ہمارے کلچر میں زیادہ خواتین بناتی ہیں، تو روزے کی حالت میں وہ کوئی چیز کھانا وغیرہ جو ہے وہ چکھ سکتی ہیں، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں، اس کے حوالے سے یہ ہے جی کہ بسا اوقات وہ نظام کرتے ہیں کہ خامن کی مطلب ہے کہ طبیعت کے اوپر وہ انحصار ہوتا ہے کہ وہ کس مزاج کا بندہ ہے، جی لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسلام میں احتیاطی پہلو کو مد نظر رکھا جائے، ٹھیک ہے، یہ چکھنے مکھنے والا مسئلہ نہ کیا جائے تو زیادہ اچھا بہتر
اور خیر بھی اسی میں ہے. اچھا. ہم شریعت کے جملہ امور کو جب دیکھتے ہیں تو ان میں احتیاط کو سب سے زیادہ مد نظر رکھا گیا. حاجی صاحب اگر کوشش کریں وہ کہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ ان کے حلق سے آگے نہیں جا رہی، کوئی بھی چیز ظاہر ہے منہ تک رہتی، جیسے ہم مسواک بھی کر لیتے ہیں، مسواک کا بھی ایک ذائقہ تو ہوتا ہے نا. جی اصل میں مسواک اور اس میں کافی فرق ہوتا ہے. اچھا. ہاں جی. مسواک میں چونکہ شرعی طور کے اوپر اجازت ہے، اس کا ذائقہ ہلکا ہوتا ہے. تو یہ اس میں تو ذائقہ ہوتا ہے باقاعدہ. ہاں اس میں ذرا زیادہ ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے مطلب ہے کہ ذرات کا یہ بھی مطلب ہے کہ غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ حلق سے نیچے اتر جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اگر بچا جائے چھوٹے بچوں کو یا کسی چھوٹے بچوں کو مطلب ہے کھلا دیں. شیخ فانی ہیں، کوئی بوڑھے والدین ہیں جس کا روزہ نہیں ہے. نہیں میں ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان کو کوئی چیز چبا کے تو کوئی خواتین میں سے کوئی یا کوئی مرد وہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا جس کا خود اپنا روزہ ہے؟ وہ خود چبا کے ان کو دے؟ جی نہیں ایسا تو نہیں کر سکتے نا. وہ مطلب ہے کہ اور ٹکڑا لے اور اپنے منہ میں چبائے اور اس کو اٹھا کر اس کو دے دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اس سے تو مطلب ہے کہ خدشہ ظاہر ہوتا ہے. بعض لوگوں نے اس پہ لکھا ہے حاجی صاحب کہ اس کا اگر آگے نہیں جاتا آپ کا ذائقہ حلق میں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ منہ تک رہے، کلی شلی کر لیتے ہیں اچھی طرح سے. اگر اس طریقے کو جناب پروفیسر صاحب دیکھا جائے، جی میری ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے معاملات ہیں. اب جناب ڈرپس اور جناب انجیکشن کا جو مسئلہ تھا یہ بھی اختلافی تھا. ہاں ان کو بھی بعض لوگوں نے جائز کہنا تھا کہ بھائی مطلب ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا نہیں ٹوٹتا ہے. صحیح. اب جناب جاتے جاتے جناب فتویٰ جاری ہو گیا جی نہیں ٹوٹتا ہے. صحیح. تو جناب اس کے متبادل بھی تو ایک راستہ موجود ہے نا، اس کو اختیار کر لینا بندہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. وہ یہ ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو جناب ان روزوں کی قضا کر لو نا، رکھو ہی نہیں. ہاں نہیں رکھو نا. بالکل ٹھیک. تو تم روزہ بھی رکھ رہے ہو تو اس طریقے سے تو جا مطلب احتیاط کو مد نظر رکھا. بالکل ٹھیک ہو، احتیاط کو نہ چھوڑا. بالکل ٹھیک ہو. جہاں مطلب ہے کہ مشکوک ہو جا مسئلہ، وہاں احتیاط کو سامنے رکھیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا.